ہماری تاریخیں دو راہیں دکھاتی ہیں. آج ہم 12 ربیع الاول کو جشن عید المیلاد النبی ہم ولادت کا جشن ہم منا رہے ہیں، اور یہ محفلیں جو جگہ جگہ ہمیں نظر آتی ہیں، وہیں تاریخ میں کچھ اور چیزیں بھی نظر آتی ہیں. کہیں کچھ لکھا ہوا ملتا ہے، کہیں کوئی 8 ربیع الاول لکھا ہوا ملتا ہے، کہیں 4 ملتا ہے، کہیں کچھ اور ملتا ہے. اس پہ اگر آپ کے لفظوں میں نظر ڈالنا چاہوں، اور وہ لوگ جو اسی گہما گہمی میں کہیں مشغول ہوئے ہیں، ان کے لیے آپ کے الفاظ اپنی اس محفل میں شامل کرانا چاہوں. اصل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ میں اختلاف ہے کہ کس تاریخ کو ہوئی. بعض کہتے ہیں 6 ربیع الاول، بعض کہتے ہیں 9 ربیع الاول، بعض کے نزدیک 11 ربیع الاول ہے، اور بعض کے 12 ربیع الاول. لیکن سرکار کا جو وصال مبارک ہے، اس دنیا سے پردہ فرمانا، اس کی تاریخ پہ سب متفق ہیں کہ وہ 12 ربیع الاول اور پیر کا دن ہے. لیکن یہاں ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ میلاد کہتے کس کو ہے، میلاد ہے کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منانا، اسے ہم میلاد کہتے ہیں ہمارے ہاں. اور ہم لوگ صرف 12 ربیع الاول کو نہیں، بلکہ ہم تو سارا سال ہی میلاد مناتے ہیں، کیونکہ سرکار آ چکے ہیں. سرکار نے آنا نہیں ہے. تاریخ کوئی بھی ہو، دن کوئی بھی ہو، ہمیں اس سے سروکار نہیں. اس مہینے کو سرکار کے ساتھ نسبت ہے، اور جس چیز کی نسبت آقا کے ساتھ ہو جاتی ہے وہ چیز بلند ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں جس چیز کی نسبت سرکار کے ساتھ ہے، نالین شریف کی نسبت سرکار کے ساتھ ہے. آج ہمارے سر کا تاج ہے، آپ دیکھیں گے کہ سب نے اپنے سینے پہ لگایا ہوا ہے. کیوں کہ نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اسی طرح اس مجلس کی جو نسبت ہے وہ آقا کے ساتھ ہے. اسی طرح اس مہینے کی نسبت جو ہے وہ آقا کے ساتھ ہے. تو جب میرے آقا کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے تو بلندیاں مل جاتی ہیں. اور پھر مجھے کہنے دیجئے کہ سرکار کی نسبت جو ہے اگر مکے سے ہوتی ہے تو مکہ مکرمہ ہو جاتا ہے، اور سرکار کی نسبت سے مدینہ منورہ ہو جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں قدم رنجہ فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس شہر کی قسم اٹھا لیتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کلام کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اسے قرآن کا حصہ بنا رہے ہیں. وہ قرآن ہے. سرکار خود بولتا ہوا قرآن ہے. ایک ہے قرآن وہ جو خاموش ہے، جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اور ایک قرآن وہ ہے جو بولتا ہوا قرآن ہے، قرآن ناطق ہے. وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تبارک و تعالی خود کہہ رہے ہیں کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ ہمارا حبیب اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتا، یہ وہی کہتا ہے جو ہماری طرف سے وحی کی جاتی ہے. یعنی سرکار کی بات اللہ کی بات. تو سرکار کی نسبت اصل چیز ہے. ہم تمام امتوں میں افضل ہو گئے. ہمارے لیے کہہ دیا گیا کہ خیر امہ، کہ بہترین امت یہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. تو یہ نسبت اصل چیز ہے. اور اس مہینے کی نسبت تاریخ کوئی بھی ہو، اس مہینے کی نسبت میرے آقا کے ساتھ ہے. اور آقا کا میلاد تو ہم سارا سال ہی مناتے ہیں، جب چاہیں میلاد منا سکتے ہیں. لیکن اس مہینے میں ذرا جوش و خروش زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ سرکار اس مہینے میں دنیا میں تشریف لائے تھے. اس وجہ سے. سبحان اللہ.